سورہ فجر آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. بات چل رہی تھی غننے سے متعلق کہ تلاوت کے دوران بعض حروف پر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور غنہ نہ کرنا یہ لحن خفی میں سے ہے، ایسی غلطی جس سے تلاوت کا حسن باقی نہیں رہتا. باقی قواعد ہم نے پڑھ لیے تھے. تنوین کے بعد جب حروف حلقی نہ ہو تو اس پر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ہو، جیسے لام ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس پر بھی غنہ نہیں ہوتا، اس پر بھی غنہ نہیں ہوتا. باقی تنوین کے اوپر غنہ کر کے پڑھا جائے گا. حصہ ترجمہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا، بات پیچھے سے چل رہی تھی، پچھلی ہی بات کا تتمہ ہے یہ، کہ وہ انسان کہے گا جو یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، میں نے اپنی زندگی میں آگے کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اللہ جیسا جگڑنے والا کوئی ہوگا، نہ ایسا جیسے اللہ جگڑنے والے ہیں ایسا جگڑنے والا بھی کوئی نہیں ہو، ایسا بند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو. لفظی ترجمہ. یقول کافی دفعہ گزر چکا ہے، مطلب ہوتا ہے وہ کہے گا یا وہ کہتا ہے یا لیتنی، یا لیتنی، کاش کے، لیتا لعل یہ ہوتا ہے کاش کے معنی میں، یا لیتنی کاش، حسرت دل کی نکلے گی اس دن. یا لیتنی کاش، قدمت لحیاتی، قدمت میں نے آگے کچھ کیا ہوتا، میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، لحیاتی اپنی زندگی میں، لام بمعنی فی کے ہو تو اپنی زندگی میں اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. حیات، حیات کو زندگی کو کہتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ، فَيَوْمَئِذٍ دو لفظ ہیں، اس دن، لا يُعَذِّبُ وہ عذاب نہیں دے گا، عذابہ اس کے عذاب جیسا. یہ کاف تشبیہ کا نہیں ہے یہاں پر، لیکن جب محاورہ ترجمہ کریں گے تو لا يعذب احد کہتے ہیں کوئی بھی ایک، کوئی ایک اللہ جیسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا. ولا یوسک کہتے ہیں بند کر دینا، باندھ دینا، جکڑ دینا، گرفتار کر لینا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ جیسا جھگڑنے والا بھی اس دن کوئی نہیں ہوگا. احد کہتے ہیں جس لفظ کے ساتھ ہو نا احد، مطلب ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا کوئی بھی نہیں. وثاقہ احد، جکڑنے والا کوئی ایک. نفی پیچھے آلریڈی موجود ہے لا، تو اس دن کوئی بھی جکڑنے والا، کوئی بند کرنے والا، کوئی گرفتار کرنے والا، اللہ کے پکڑنے جیسا کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا.
ان آیات کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، یہ تتمہ ہے پچھلی آیات کا، کہ انسان کو جب سمجھ لگے گی تو اس دن وہ کہے گا کہ کاش، اس دن حسرت کی نگاہ پڑے گی اپنے اعمال پر اور حسرت کرے گا اپنی زندگی پر کہ کاش میں نے اپنی زندگی، اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، یہ ایک جھلک ہے قیامت کی، ایک جھلک ہے، ایک شارٹ کلپ سمجھ لیں، ایک جھلکی سمجھ لیں کہ اس دن جو نہ ماننے والے نافرمان ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کاش ہم نے زندگی میں آگے کچھ بھیجا ہوگا۔ اور عذاب کی کیفیات کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جیسا عذاب دیں گے نا، ان جیسا عذاب دینے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں، کسی بھی مخلوق میں اللہ جیسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا جیسے اللہ عذاب دے۔ وساق یوسق وساقہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ جان بچ جائے گی، پاور کی بنیاد پر بھاگ جائیں گے یا جان چھڑا لیں گے، اللہ ایسا جھگڑیں گے، ایسا پکڑیں گے کہ اللہ کے پکڑنے جیسا، اللہ کے جگڑنے جیسا کوئی جگڑنے والا نہیں۔ یہ قرآن ایک لائف سٹائل ہے، یہ کوئی کتاب تاریخ کی نہیں ہے، سٹوری بک نہیں ہے، مزے لینے والی کتاب نہیں ہے، باعتبار فہم کے، باعتبار تلاوت کے مزہ لینے والی کتاب ہے۔ آدمی ٹینشن میں ہو، قرآن کی تلاوت کرے تو سکون آ جاتا ہے، وہ ٹینشن رفع ہو جاتی ہے۔ آپ مزہ لینا چاہتے ہیں آوازوں کا تو قرآن کی تلاوت کو سنیں، ایسا سرور آئے گا کہ اس جیسا سرور کہیں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن باعتبار فہم کے نا، باعتبار معنی کے، یہ کوئی مزے لینے والی کتاب نہیں ہے، کچھ چسکے لینے والی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے زمانے کے واقعات پڑھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے واقعات پڑھ لیں، یہی صورت میں جیسے کہ گزرا پیچھے فرعون کا تذکرہ گزرا، سمود کا تذکرہ گزرا، ارم ذات العماد، قوم عماد کا تذکرہ گزرا، تو یہ کوئی تاریخیں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ بیان مقصود یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں پر قرآن کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ ہم قرآن کا ترجمہ کریں نا تو اگر میں اس گناہ میں مبتلا ہوں تو صرف لفظی ترجمہ ہو، با محاورات ترجمہ ہو، یا فقط ایک قصہ ہو اس قوم کا جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا ترجمہ، بہت خوبصورت ہے، قصہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس قصے کو اپنی زندگی پر منطبق کریں۔ آج کے جو حالات ہیں ہمارے، ان حالات کو ذرا اٹھا کے سامنے رکھیں نا۔ ہمارے ملک کی حالات، آج ہر طرف افراتفری کا عالم ہے کہ ملک کے اندر کرپشن ہے، ملک کے اندر بجلی مہنگی ہے، بل زیادہ ہیں، اس کو اٹھا کے اپنی زندگیوں کو اس قرآن پر، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ گزشتہ قوموں کے قصے پڑھو، اس لیے بھی نہیں آیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کیسا عذاب دے سکتے ہیں، اس لیے نہیں آیا۔ یہ اللہ جو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں نا کہ میں عذاب دے سکتا ہوں، یہ بھی احسان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک راستہ لٹ رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو کہتے ہیں بنی کالا سے آگے جاؤ گے، باہر نکلو گے مری روڈ کی جانب تو وہاں ڈاکوؤں نے ناکا لگایا ہے، لوٹ رہے ہیں۔ کیا بتا رہا جی؟ لوٹ رہے ہیں اور قتل بھی کر رہے ہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ تو جو بتا رہا ہے اس کا گناہ نہیں ہے، اس کا احسان ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس راستے پہ نہ جاؤ، اس راستے پہ جاؤ گے تو لوٹے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، اور اس راستے پہ نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچ جاؤ گے۔ یہی کیفیت یہاں بھی ہے۔ پورے ملک کے اندر نا ہر آدمی کے ساتھ پولیس کا ایک فرد لگا دیا جائے نا، تب بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اندر ایمان ہوگا تو تبدیلی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں برائے نام ہم زبان سے تو مسلمان ہیں، دعوے تو کرتے ہیں، عشق نبوت کے دعوے بھی ہیں، عمل خالی ہے، عمل سے دامن خالی ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی طرح عمل کی طرف آ جاؤ۔ یہ اللہ کے رنگ برنگے انداز ہے سمجھانے کے کہ میرے بندے کہیں سمجھ جا، کہیں باز آ جا۔ تو ہمیں اگر ہماری زندگی سے ٹکراتا ہوا کوئی حصہ، کوئی قرآن کا جز، کوئی آیت کا جز ملے نا، ہم کہتے ہیں جی مولوی جی قرآن حدیث کی بات کیا کریں، فالتو باتیں نہ کیا کریں۔ فالتو باتیں نہیں ہیں، ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی حصے میں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ میری زندگی کیا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ناسور کیا ہے؟ کرپشن کا، جھوٹ کا، جھوٹ بولنے کا۔ جو بھی سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا، جو بھی سے مطلب اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اکا دکا اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ کوئی حالت نہیں ہے، تولتے ہوئے کم تولیں گے
اور مزے لینے کے لیے تفسیر بھی پڑھتے ہیں. جی قوم شعیب کا قصہ آج ہی پڑھا تھا. وہ قوم شعیب کا قصہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ مزے لو. ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. اور ہمارے معاشرے میں 900 گرام پتھر ہی پورے نہیں ہیں. اور جو آدمی کسی عہدے پہ بیٹھا ہے، ہمارے ہاں اس ملک کے اندر نا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے کو 700 روپے دیہڑی لینے والا مزدور پاڑ رہا ہے. اس کی بجلی فری، اس کی گیس فری. اس کو بھی غیرت نہیں آتی کہ ملک کس حال میں ہے. میں خود ہی کہتا ہوں جی میں نہیں لے رہا ہوں. تو المیہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. ہم با اعتبار تلاوت تو تلاوت کر لیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ لیں گے مزے لینے کے لیے، لیکن سوچنا اور غور یہ کرنا ہے کہ یہ کہیں آیات ہم پہ فٹ تو نہیں ہو رہی. کفار کا تذکرہ کیوں ہے قرآن میں؟ ان کی صفات کو پڑھ کے دیکھنا کہ یہ صفات کہیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. ہاں ان صفات کے پائے جانے سے میں کافر تو نہیں ہوں گا، مسلمان تو رہوں گا، لیکن وہ صفات مسلمانوں والی نہیں ہے. ان صفات پر اللہ نے کامیابی والا کام نہیں بتلایا. قل جاء الحق وزهق الباطل. آج کا سوال یہ ہے نا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے. قرآن کہتا ہے کہ حق آئے گا تو باطل مغلوب ہوگا. کیفیت یہ ہے کہ باطل غالب ہو رہا ہے، حق مغلوب ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، حق کو حق ماننا اور حق پر عمل کرنا. ہمارے ہاں مظلوم متحد ہوتے ہیں اپنے پسند کے ظالم کو بچانے کے لیے. اگر مظلوم متحد ہوں اپنے لیے تو انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں، اور اپنی پسند کے ظالموں کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو پھر انقلاب نہیں کیا آیا کرتے ہیں. جیسے ہمارے ملک کی کیفیت ہے، فلاں فلاں پارٹی کے پیچھے ہے، فلاں فلاں پارٹی. کیوں پیچھے ہو بھائی؟ کس لیے؟ آپ کی کون سی اتنی بڑی سیاست کی سمجھ ہے؟ معیشت کی سمجھ نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو آخری رائے نجات ہے نا اس وقت، وہ ایک قرآن ہے. اس کے اوپر اگر ہم چل پڑیں گے تو یہ پولیس کی اتنی بڑی جو نفری ہے ان کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. جب یہ ہمارے دماغوں میں کیفیت پیدا ہو جائے کہ CCTV کے کیمرے اگر ہمارے اوپر نگاہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رب جو کہتا ہے کہ میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی سے پیدا ہونے والی لکیر بھی دیکھتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہو؟ اس سے بڑا کوئی نظریہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی سوچ ہے؟ ہم ڈرتے کس سے؟ قانون سے. لولا لنگڑا قانون جو ہمارے ملک ہے اس سے، وہ بھی برائے ہمیں پتہ ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں اس کو. اگر ہمارے اندر اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے جو آیت پڑھی ہے نا کہ وہ دن لگے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور اس دن ہم حسرت کریں گے، کاش يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اللہ نے مجھے دنیا میں یہ عہدہ دیا تھا، میں اس کا صحیح استعمال کر لیتا. دنیا ساری ترقی کر چکی ہے. اگر اس کی ترقی کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پیچھے میں نے پچھلے جمعے میں کسی جمعے میں نے عرض کی تھی نا کہ علوم کی جو بنیاد ہے، علوم کی جو اکائی ہے وہ قرآن ہے. تمام دنیاوی علوم کی اکائی وہ قرآن ہے. انسان کا ذاتی کمال کہیں بھی نہیں. اگر ذاتی کمال ہوتا تو قرآن کے نزول سے پہلے بہت بڑے تیر مار لیے ہوتے، لیکن نہیں مار سکے کیونکہ علم کا منبع نہیں تھا. ہمارے اوپر اللہ نے فضل یہ فرمایا کہ ہمیں علم کا چشمہ دیا ہے، ہمیں علم کی روشنی دی. تو اگر ہم یہ ہوتے ہوئے بھی ترقی نہ کریں، ہمارا معاشرہ سدھرے نہ، سوسائٹی بہتر نہ ہو، تو ہمارے لیے سوچنے کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس روایت کے صحیح اور غلط ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن روایت ہے، بنیاد الطالبین کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کی نظر اللہ کے علاوہ کسی غیر پہ جاتی ہے، پہلی نظر خوشی میں یا غمی میں اللہ کے علاوہ کسی غیر پہ جاتی ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو. اگر ہم ان باتوں کو لے لیں نا تو یہ جرم ہو ہی نہیں سکتے. یہ کرپشن کا بازار جو گرم ہے یہ خود بہت ٹھنڈا ہو جائے. ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں جی آمدن نہیں ہے. آمدن نہیں ہے تو خرچے کیوں کرتے ہو بھائی؟ آمدن نہیں ہے تو خرچے کس لیے کرتے ہو؟ IMF سے جو قرضہ لیے جاتا ہے وہ غریب عوام پہ تو نہیں لگتا، وہ تو تمہاری عیاشیوں بدماشیوں میں لگتا ہے.
کس لیے لیتے ہو؟ نہ لو. پھر لے لیا ہے جب تو اس کو کم اخراجات کم کرو، کم خرچے کرو. ہمارے ملک کی آمدن تھوڑی ہے، تھوڑا خرچ کرو. یہ کب ہو سکتا ہے جی؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرے دل میں خوف ہو کہ میں نے مرنا ہے اور یہ قرآن جو بتلا رہا ہے یہ حق ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی حربہ استعمال کر لینا وہ ناکام ہے. کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. یہ قرآن نہ مردے بخشوانے کی کتاب ہے. ہاں اسے مردے بخشے ضرور جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد مردے بخشوانا نہیں ہے. کوئی فوت ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے، اس کو اصال ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے اللہ آسانیاں فرماتے ہیں. یہ اس قرآن کی فضیلت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے. نہ یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تعویذ بنا کے لٹکاؤ، نہ یہ قرآن قصے پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے کہ قصے پڑھو، نہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھ کر کے مزے لو، ہارر موویوں کی طرح جہنم کے تذکرے پڑھو. ایسا نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. یہ پڑھ کر کے نا قوم شعیب، قوم ہود، قوم لوط، قوم سمود کو پڑھنے کے بعد دیکھو کہ ان قوموں کے اعمال کہیں ہم میں تو نہیں پائے جاتے. اگر پائے جاتے ہیں تو کیا عمل ہے اس کے لیے؟ اس سے توبہ کرنا. اور توبہ کے لیے میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پوری طرح استغفر اللہ شامی وہی گناہ. وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، توبہ پڑھ رہا ہے یا اللہ میں نہیں کروں گا، اور وہی سرکاری پٹرول غلط جگہ استعمال ہو اور ساتھ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. وہ استغفر اللہ کسی کام کا نہیں ہے. ہاں اس کے پڑھنے کا ثواب اللہ کی رحمت سے امید ہے ملے گا، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وہ نہیں. توبہ کرنے کے لیے وہ جو پٹرول غلط استعمال ہو رہا ہے اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اس کو روکنا بھی ضروری ہے. پھر استغفار کیا جائے. تو ان قوموں کے اعمال، منافقین کے اعمال، کافروں کے اعمال اگر ہم میں پائے جاتے ہیں تو ہم توبہ کریں. توبہ کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کام سے رک جائیں. اگر پھر توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کریں، لیکن توبہ کرتے وقت اس کام سے کیا کریں جی؟ رک جائیں. اور رکنے کے بعد اللہ سے مانگے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی راستہ نہیں ہے. فلاں میٹنگ بٹھائیں گے، فلاں اجلاس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ قرآن ہے، وہ یہ حدیث ہے، وہ یہ دین ہے. اگر ہم ناکام ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. وگرنہ قرآن نے جو کہا نا قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ پڑھتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن غیر مسلم ترقی کر رہا ہے، اور وہ ترقی صرف اور صرف پچھلے 250 سال سے، اس سے پہلے نہیں تھی. اور ان 250 سالوں کی تاریخ، 200 سالوں کی تاریخ پڑھی جائے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے امتیازات جتنے تھے وہ مٹا دیے. قومی امتیازات ان میں نہیں ہیں، لسانی امتیازات ان میں نہیں ہیں، علاقے کے امتیازات ان میں نہیں ہیں. وہاں کوئی چیف جسٹس عدالت میں کھڑا ہو تب بھی برابر ہے، عام آدمی کھڑا ہو تب بھی برابر ہے. اور یہ اصل میں اسلام کی دعوت ہے. اسلام یہ کہتا ہے، حضرت علی، حضرت عمر، صحابہ کے اکثر قصے آتے ہیں، وہ ایک عام یہودی کے مقابلے میں عدالت میں ہے تو کہا یہ دونوں برابر ہو. یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی اور آپ بڑے صحابی ہیں یا آپ کے پاس رتبہ ہے، خلیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں دونوں قومن ہیں، برابر ہیں. تو ان قوموں نے جو ترقی کی ہے بنیاد یہی اسلام ہے، اسی سے روشنی حاصل کی ہے. علم یہاں سے ملتا ہے، اس سے علاوہ علم نہیں ہے. ذاتی کمال انسان، اگر ذاتی کمال ہوتا نا تو انسان، پنجابی بولنے والے کے ہاں گورے پیدا ہوتے، انگلش والوں کے ہاں پنجابی پیدا ہوتے ہی کوئی بولی بول رہا ہوتا. لیکن نہیں، نقل مار کے بولی سیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے سیکھتے ہیں، کانوں سے سن کے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو لہٰذا سیکھنے کی چیز ہمارے پاس ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے. اور آج کا جو ہمارا المیہ ہے، جو پاکستان کی پریشانیاں ہیں، اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں. اصل میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی کوئی فکر نہیں ہے. بحیثیت امام میری بھی بڑی غلطیاں ہیں، بحیثیت شہری آپ کی بھی بڑی غلطیاں ہیں. تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس علم بڑا ہے، سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، پتہ ہے یہ غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں. اور آج پتہ نہیں
وہ پوچھ رہا تھا کہ ہم ٹی اے ڈی اے استعمال کرتے ہیں جی، 2 دن چھٹی مارتے ہیں، تیسرے دن ٹی اے ڈی اے جا کر دیا جاتا ہے، تو یہ حلال نہیں ہے، پتہ بھی ہے نہیں حلال، اس کو بھی پتہ ہے پوچھنے والے کو یہ حلال نہیں ہے، پوچھ کر رہا ہے کہ اس کو کیسے حلال کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، کامیابی اور پاکستان کی ترقی کا ایک ہی حل ہے، اس قرآن کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔